بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ بڑوں کی باتیں میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ ربیع الاول میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے ہماری گفتگو کا سلسلہ کئی روز سے جاری ہے۔ آج بھی ہماری گفتگو اسی عنوان سے ہے، اور وہ عنوان پچھلے تمام عنوانات سے تھوڑا ہٹ کے ہے، اور وہ یہ ہے کہ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے جشن سے، یعنی ولادت رسول کی خوشی منانے سے امت کو کیوں دور کیا گیا اور اس کو اسلام سے کیوں دور کیا گیا، اس پر ہم کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہے محترم ناظرین، اسلام دنیا کا سب سے آسان، جامع اور فطرتی مذہب ہے۔ یہ دین کسی حادثے، کسی سیاسی فیصلے یا کسی لابی کے دباؤ سے وجود میں نہیں آیا۔ یہ اللہ کا نازل کردہ دین، اور اس کی اصل بنیاد ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول اور ناموس رسالت کا تحفظ۔ آپ ذرا سوچیں، دیگر مذاہب کی بنیادیں اکثر انسانی خواہشات یا وقتی حالات سے جڑی ہیں، لیکن اسلام کی روح، اس کی طاقت ایک ہی ہے، اور وہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات، ان کی محبت، ان کی اطاعت۔ یہی وہ محبت ہے جس نے صحابہ کو بدر اور احد کے میدانوں میں کھڑا کیا۔ یہی محبت تھی جس نے غلاموں کو سردار بنایا اور امت کو فتوحات عطا کی۔ یہی محبت تھی جس نے مسلمانوں کو ریاست دی، طاقت دی اور عزت دی۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اسلام کی طاقت ہی محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آج کچھ لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سے کیوں دور ہیں؟ یہ محض اتفاق نہیں، یہ صدیوں پرانی ایک حکمت عملی ہے۔ دشمنان اسلام نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی جان، ایمان اور طاقت سب محبت رسول سے جڑی ہے، تو انہوں نے کہا اگر اسلام کو کمزور کرنا ہے تو اسی محبت کو کمزور کرو۔ اب وہ کھل کر یہ بات نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اگر سیدھا نبی کی شان میں گستاخی کرتے، اسلام کے خلاف بولتے تو امت اٹھ کھڑی ہوتی۔ اگر براہ راست عشق رسول کے خلاف بولتے تو کوئی مسلمان سنتا ہی نہ۔ لہٰذا انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا۔ وہ کیا تھا؟ احکام، فقہ، اصول اور بظاہر قرآن و سنت کے پردے میں ایک نظریہ بنایا، اور اس کو سوسائٹی اور معاشرے میں لانچ کیا۔ یہ نظریہ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ میلاد بدعت ہے، محفل ذکر رسول ضرورت نہیں، اولیاء کا تذکرہ بے فائدہ، محبت کے اجتماع دین میں نہیں۔ یعنی جو چیزیں امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جوڑتی تھیں، انہیں آہستہ آہستہ کمزور کیا گیا۔ کیوں؟ سوچا کبھی؟ آئیے اس پہ غور کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کے ذہن میں تھا جب میلاد کی محفل ہوگی تو نبی کی سیرت بیان ہوگی، ان کی داڑھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی عبادت، ان کی زندگی کا ہر پہلو امت کے سامنے آئے گا۔ پھر امت اپنے نبی سے جڑ جائے گی، اپنی اصل پہچان یاد کرے گی اور ایمان تازہ کرے گی۔ اور جب امت اپنی اصل تک پہنچتی ہے تو بدر اور احد کی تاریخ دہراتی ہے، پھر وہ دنیا پر غالب آتی ہے، پھر ظلم مٹتا ہے، عدل قائم ہوتا ہے۔ یہی چیز
دشمن نہیں چاہتے تھے، لہذا انہوں نے غیر محسوس طریقے سے ایک طبقہ تیار کیا۔ ان کے پیچھے سرمایہ تھا، وسائل تھے، ایک پوری مشینری تھی، اور انہوں نے ایک سوچ مسلمانوں میں پھیلا دی اور منظم کوشش سے کہ محبت کو پیچھے رکھو، صرف قانون کو آگے کرو۔ دیکھنے میں وہ لوگ بھی دیندار لگتے ہیں، داڑھی ہے، امامہ ہے، قرآن و سنت کی بات ہے، مسجد ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دین کی اصل روح محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہیں، وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں۔ بھائیو، اسلام کے خلاف سازش براہ راست کبھی کامیاب نہیں ہوئی، لیکن جب اسلام کی بنیاد محبت رسول کو کمزور کیا گیا تو امت بھی کمزور ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ میلاد کی مخالفت دراصل ایک فکری سازش کا حصہ ہے۔ یہ صرف ایک اختلافی مسئلہ نہیں کہ ایک فرقہ کرتا ہے ایک فرقہ نہیں کرتا، یہ امت کو اس کی اصل طاقت سے ہٹانے کی کوشش ہے۔ اختتام کی طرف چلتے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میلاد کی خوشی محض ایک رسم نہیں، یہ اسلام کی روح ہے، یہ ایمان کا اظہار ہے، یہ وہ شمع ہے جو امت کو نبی سے جوڑتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سے جوڑتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اصل پہچان یاد رکھنے کی توفیق دے اور ہمیں اس محبت سے سرشار کرے جو ایمان کی بنیاد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔